حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو نکاح کے بعد 8 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک۔ تعلیم و تربیت حضرت حفصہ کی ابتدائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کی گھر میں، اور وہ صفات جو فاروقی خاندان کی پہچان تھیں وہ ان کے اندر موجود تھیں، جرأت اور شجاعت، بہادری۔ نکاح کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں تو پھر آپ نے بھی ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا۔ چنانچہ ایک صحابیہ تھیں شفا بنت عبداللہ، یہ پڑھی لکھی خاتون تھیں، سمجھدار، ان کو استاذ مقرر کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ان کو پڑھنا لکھنا بھی سکھائیں، اور اسی طرح یہ صحابیہ جھاڑ پھونک کا کام بھی کرتی تھیں، زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹے کا دم بھی ان کو آتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی اس کو سکھا دیں۔ چنانچہ وہ اس کا اہتمام کرتی تھیں، ان کو پڑھنا لکھنا اور دم وغیرہ سکھایا انہوں نے۔ ایک اور واقعہ ایلا اور تخیر کا ہے، جس میں ازواج مطہرات کی طرف سے نفقہ بڑھانے کا مطالبہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ارد گرد آپ کے ازواج مطہرات تھیں، اور مطالبہ تھا کہ نفقہ کچھ بڑھایا جائے، اب تو وسعت ہو گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے پریشان تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے تو تہیہ کیا کہ اپنی بیٹیوں کو تنبیہ کریں گے، حضرت عائشہ اور حفصہ کو، کہ وہ ایسا مطالبہ نہ کریں۔ چنانچہ بعد میں حضرت عائشہ اس مطالبے سے دستبردار ہو گئیں، اسی طرح حضرت حفصہ بھی اس مطالبے سے دستبردار ہو گئیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے۔ لیکن اس بقیہ ازواج مطہرات کے مطالبے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہوئے کہ آپ نے عہد کیا کہ 1 ماہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ آپ اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے اور 1 مہینہ آپ نے وہیں گزارا، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ جب حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ نے طلاق دے دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر 1 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اترے، اور یہ آیات نازل ہوئی تھیں جن میں ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو رہیں، اگر نہیں رہنا چاہتی تو ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبی فارغ کر دیں گے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیویوں کو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے تحفے تحائف دے کر رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو، آخرت کو ترجیح دیتی ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر اللہ نے تم جیسی نیک عورتوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں ازواج مطہرات کو اگرچہ خطاب ہے لیکن ساری عورتوں کے لیے ہی یہ اصول بیان کیے گئے جو اگلی آیات میں آ رہے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا رتبہ اور مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ اور پھر ازواج مطہرات کو کچھ نصیحتیں کی گئیں جو کہ ساری ہی مومن عورتوں کے لیے ہی ہیں۔ ازواج مطہرات کو خطاب کیا گیا لیکن وہ اصول اور وہ نصیحتیں سبھی عورتوں کے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ فلا تخضعن بالقول، جب کسی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے، کوئی نامحرم مرد ہیں تو بات میں لچک پیدا نہ کریں۔ وقلن قولا معروفا، یعنی بھلے طریقے سے بات کر لیں لیکن اس کے اندر کوئی لچک نہ ہو۔ اسی طرح دوسری نصیحت کی وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو۔ تو بنیادی فریضہ ایک عورت کا گھر میں رہنا ہے، گھر اور خاندان کی تعمیر کرنا ہے۔ اگرچہ اپنی ضروریات کے لیے پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہے جس کی اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بنیادی فریضہ بحیثیت عورت وہ یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور
اس طرح بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں بناؤ سنگھار کر کے عورتیں نکلا کرتی تھیں، اس سے منع کیا گیا۔ پہلی جاہلیت کا مطلب وہ جاہلیت جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی ہے، جس میں عورتیں بن ٹھن کے اور زیب و زینت کے ساتھ مردوں کو دکھانے کے لیے باہر نکلتی تھی، تو اس طرح باہر نکلنے سے منع کیا گیا۔ اور جاہلیت اولیٰ کا لفظ اشارہ اس بات کی طرف کہ ایک جاہلیت بعد کی بھی ہوگی، بعد میں بھی ایسی جاہلیت ہوگی کہ جس میں عورتیں بن ٹھن کر زیب و زینت کے ساتھ مردوں کو دکھانے کے لیے باہر نکلیں گی، جیسا کہ ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اسی طرح ان کو نصیحت کی کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ خاص عورتوں کے لیے نصیحت ہے، مؤنث کے صیغے سے خطاب کیا جا رہا ہے خاص عورتوں کو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کریں، یعنی اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، یعنی وہ عورتیں جو نیک ہیں اور فرما بردار ہیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرنے والی ہیں، تو وہاں پر شوہر کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول نے جب حکم دیا اطاعت کا تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گناہوں کی گندگی کو دور کرے اور نیکیوں کے ذریعے سے تمہیں پاکیزہ بنائے۔ اسی طرح ایک نصیحت یہ کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرو۔ تو نصاب کیا ہے؟ اللہ کی آیات قرآن کریم، اور حکمت ہے یعنی حدیث، قرآن اور حدیث، یہ نصاب ہے، اس کو پڑھا جائے گھروں کے اندر، اس کو یاد کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لمبی آیت ہے جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ مومن عورتوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں، اور یہ صفات جن کے اندر پائی جائیں گی ان کے لیے بڑے اجر کا اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ اور وہ یہاں پر بھی مردوں کے ساتھ عورتوں کا صیغہ استعمال کیا گیا، مؤنث کا خاص خطاب ہے عورتوں کے لیے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک وہ لوگ مرد جو مسلم ہیں، اسلام لائے، اور اسی طرح وہ عورتیں جو اسلام لائیں۔ والمؤمنین والمؤمنات، اسی طرح وہ مومن عورتیں، تو مسلم بھی ہوں اور مومن بھی ہوں، ظاہری اعتبار سے بھی دین اپنے ظاہر پر بھی لاگو کیا ہو اور دین اپنے باطن پر بھی ہو، ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان مضبوط ہو۔ اسی طرح والقانتین والقانتات، جو اطاعت کرنے والی فرما بردار ہوں، والصادقین والصادقات، اسی طرح سچی نیک پارسا، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والی تکلیفوں اور غموں پر بھی اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روک کر صبر کرنے والی، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اختیار کرنے والی، عاجزی اختیار کرنے والی، والمتصدقین والمتصدقات، اور خرچ کرنے والی، والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والی، والحافظین فروجا والحافظات، اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی۔ یہ وہ صفات ہیں جو مطلوب ہیں ایک عورت کے اندر، کہ یہ صفات ان کے اندر پائی جائیں تو ایسی عورتوں کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ یہ آیات تو ضمناً آ گئیں ان آیات کے تحت جو اصلاً نازل ہوئی تھی ایلا اور تخیر کے واقعے میں، لیکن ان کے اندر نصیحت ہے خواتین کے لیے، اس لیے ان کو تفصیل سے ذکر کر دیا گیا۔ حضرت حفصہ سے نسبت رکھنے والا ایک اور واقعہ بھی ہے جو تحریم کا واقعہ کہلاتا ہے، جس واقعے میں سورۃ تحریم کی آیات نازل ہوئیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، تھوڑا تھوڑا وقت سب کے پاس۔ حضرت زینب
کے گھر جاتے تو وہ ان کو شہد پیش کرتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہد نوش فرماتے۔ کچھ دیر ہو جاتی تو حضرت عائشہ کو رشک ہوتا، تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ سے کہا کہ اب جب حضور آئیں گے ہمارے پاس تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ یہ وہ ایک گھاس ہے جس سے بو آتی ہے۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دونوں نے ایسے ہی کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے زینب کے پاس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید ان شہد کی مکھیوں نے مغافیر کی جو گھاس ہے وہاں سے رس چوسا ہوگا تو اس کی بو ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ سے بو آنا جو ہے تو سخت ناپسند تھا، تو آپ نے عہد کر لیا کہ آئندہ شہد نہیں کھائیں گے، قسم اٹھا لی۔ اس پر آیت نازل ہوگی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے آپ ایک ایسی چیز کو آپ نے حرام کر دیا جو کہ اللہ نے حلال کی ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں حضرت عائشہ اور حفصہ کو خطاب ہے، ان تتوبا الی اللہ، کہ تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا فإن تظاہر علیہ، اگر تم ان کے خلاف کچھ کرو گی، فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، تو بے شک اللہ بھی ان کا مددگار ہے، دوست ہے، اور جبریل بھی ہیں، اور نیک مومن بھی ان کے ساتھ ہیں، اور فرشتے بھی ہیں۔ اور اسی طرح ازواج مطہرات کو فرمایا گیا کہ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اگر رسول تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں ان کو اور بیویاں عطا کر دے جو تم سے بہتر ہوں۔ پھر ان کی صفات ذکر کی گئیں۔ اب یہ صفات بھی اگرچہ خطاب ازواج مطہرات کو ہے، لیکن یہ ان کے واسطے سے ساری عورتوں کے لیے ہے کہ یہ وہ صفات ہیں جو کہ اپنانی چاہیے، ایک عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ مسلمات مومنات، ظاہری اعتبار سے بھی اسلام کو اپنے اوپر نافذ کیا ہو، باطنی اعتبار سے بھی ایمان دل کے اندر گھر کیا ہوا ہو، قانتات، فرما بردار ہوں، تائبات، توبہ کرنے والی، رجوع کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی، سائحات، اور روزے رکھنے والی۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو مطلوب ہیں ایک عورت کے اندر۔ تو یہ اور اس سے پہلے کی جو آیات ہیں یہ تحریم کے واقعے میں نازل ہوئی تھیں، جس کا تعلق حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے ساتھ۔ حضرت حفصہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج بھی کیا، آخری حج میں یہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور تمام مناسک کو یاد رکھا، آگے پہنچایا دیگر خواتین تک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں آپ کی تیمارداری کی، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے وقت حضرت حفصہ کی عمر 29 سال تھی۔ یہ دوسرا دور ہے حضرت حفصہ کا 8 سالہ دور، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک 8 سالہ دور ہے۔